فلسطینی بھائی جو کہ 2 سال سے قید میں تھے اسرائیل کی، گھر واپس آ گئے اور فیملیز کو کچھ کو امید ہوگی، کچھ کو نہیں تو شاید امید بھی چھوڑ دی ہوگی۔ میں کہتا ہوں سب امید چھوڑ ہی دی ہوگی فیملیز نے جو حالات کوئی رابطہ کچھ نہیں کہ جس سے پتا چلے کہ ان کے پیارے زندہ ہیں بھی یا نہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی ایک بھائی کی جن کو بتایا گیا قید میں کہ ان کی فیملی نہیں بچی، ان کے 2 بچے، چھوٹا بیٹا بیٹی بیوی نہیں ہے، اور جب وہ اب واپس آئے تو مطلب اسی غم میں ہوگا کہ میری فیملی تو ہے ہی نہیں، اور پھر فیملی ملی سامنے، بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، جس چیز سے میں رو پڑی نا دیکھ کے اپنے بیٹے کے پیر چوم رہا تھا۔ نہیں وہ ظاہر جذبات میں بالکل ایسے ہی ہے نا، والہانہ انداز میں وہ بالکل۔ اور یہ ایک فیملی کی بات نہیں ہے، مناظر آپ خود دیکھیں، یہ نریٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں، یہ مناظر خود ہی بولتے ہیں کہ جیسے وہ آ رہے ہیں اور فیملیز مل رہی ہیں، کوئی اپنے بچے کو دیکھ کے رو رہا ہے زارو قطار، کوئی اپنے شوہر کو دیکھ کر خاتون کو رو رہی ہیں اور مل رہی ہے، یہ خوشی کے آنسو، لیکن اس میں ایک عجیب سی کیفیت ہے، یعنی خوشی تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دکھ جو ہے 2 سال سے جو جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اور اگر کسی کا بیٹا مل گیا تو یقین کیجئے کسی ماں کے 4 بیٹے چلے بھی گئے، بے شک، اور کوئی فیملی نہیں ایسی اس فیملی کے 3-4 لوگ چلے بھی گئے، مار بھی دیے۔ ہر فیملی نے کسی نہ کسی ممبر کو کھویا ہے، کسی نے تو پوری فیملی کو اپنے کھو دیا، اور سوچیں بچوں کو کھو دینا، اور یہ کہ آپ کچھ کر نہیں سکے۔ میں کہتی ہوں یہ جو مومنٹ تھا نا، یہ ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ، اور ایک لیکن چیز تھی زہیب، یہ ٹارچر ہوئے ہیں، جتنے لوگ وہاں سے آئے ہیں نا، جن کو بھی ہم دیکھ رہے تھے، لگ رہا تھا کہ ان کو اوپر ٹارچر ہوا ہے، بالکل ٹارچر ان پر ہوا ہوگا، خیر بٹ واپسی یہ ہوئی کہ ہے۔ الحمدللہ وہی بات ہے، آزادی سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ یہ دیکھیں نا ایک دوسرے سے مل کے کیا باتیں کر رہے ہوں گے، اور کیا اپنے جو گزری ہے، جو مزریز سے گزرے ہیں، وہ بتا رہے ہوں گے اپنے پیاروں کو، اور ایک دوسرے کو ویو کر رہے ہیں۔ لیکن خیر 20 یرغمالیوں کو تو واپس کر دیا، پھر اس کے بعد یہ پہلا مرحلہ تقریباً ایمیکیبلی یہ مکمل ہو گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرا مرحلہ اب اس کا ابھی 2000 آئے ہیں، ابھی تو اور بہت ہزاروں جو ہیں ہاسٹیجز اسرائیل کے جو پاس ہیں، ان کو واپس کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہوپ وہ کریں بھی۔ یہ جو مناظر تھے نا، جس طرح ماں گلے لگ کے اپنے بیٹے کو مل رہی ہے، جس طرح زارو قطار رو رہے لوگ، یہ دیکھیں اپنے بچے کو اٹھایا اس نے، یہ انتظار بھی نہیں کیا کہ وہ اترے، اور کچھ اس ایج کے بچے، ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ میرا باپ جو ہے کب گیا، اور اب ان سے شاید مطلب ان کو یاد بھی نہ ہو، لیکن وہ جو گھر چھین لیے گئے، ان کی یادیں چھین لی گئیں، ان کا وہ وقت جو چھین لیا گیا، وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ لیکن شکر ہے وہ چیزیں بن جائیں گی، وہ کچھ نہ کچھ واپس آ جاتا ہے، آپ گھر بنا لیتے ہیں، لیکن یہ جو آپ کے پیارے چلے جائیں وہ تو واپس نہیں۔ اچھا خیر، اس میں ہم خراج تحسین پیش کریں گے ان لوگوں کو جو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور انسانیت کی آواز بلند کرتے ہیں۔ کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے، اور ہم نے ایک پیکج بھی تیار کرنا ہے اس پر، انسانیت کو آگے رکھتے ہوئے پوری دنیا میں جو لوگ آگے نکلے روڈ پر، پروٹیسٹ کیا، لاکھوں کی تعداد میں، ہر مذہب سے جن کا تعلق تھا، لاکھوں وہ لوگ جن کی گورنمنٹس نے اسرائیل کو تو تسلیم انہوں نے کیا ہی ہے، لیکن جنہوں نے فلسطین کو جنہوں نے تسلیم نہیں ابھی کیا، اور وہ سپورٹ کر بھی رہے تھے اسرائیل کو، لیکن سٹل اپنے لوگوں کے پریشر کی وجہ سے، عوام کی پریشر کی وجہ سے ان کو پھر بھی اپنا سٹانس بدلنا پڑا۔ تو میں کہتی ہوں لوگوں کو سلام ہے، اور یہ جو جیت ہے صرف ورلڈ لیڈرز کی نہیں ہے، یہ تمام ان لوگوں کی ہے جس بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے اور انہوں نے فلسطین کو سپورٹ کیا ہو۔ قطع نظر رنگ، نسل، کس مذہب سے ہیں، یہ سب بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ نکلے اور کنڈیم کیا ظلم کو، اور مظلوم کی حمایت کی، لاکھوں کی تعداد میں اس سال تو اتنا پریشر لوگوں نے ڈالا ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں، تو الحمدللہ سیلیبریٹیز ہیں، بہت سی سیلیبریٹیز ہیں ایسے جو کہ جن کا بیک گراؤنڈ ہی اسرائیل کا ہے، جن کا بیک گراؤنڈ ہی US، لیکن اس کے باوجود انہوں نے غزہ کے بین کر دیا گیا ہالی ووڈ میں، ان کے ساتھ کوئی کام نہیں کر رہا، بہت سارے لوگوں نے پرائس ادا کیے، بٹ اس سے بڑھ کے کیا خوشی ہوگی، آل فار دا رائٹ کاز۔ اور یہ اتنے پیارے مومنٹس ان فیملیز کے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فلسطینی بھائی واپس گھر آ گئے اپنی فیملیز کے پاس، اور ان کے جو بچے ہیں بغیر باپ کے نہیں پلیں گے، انشاءاللہ ان کے سروں پہ اپنے باپ ماں دونوں کا سایہ ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ۔ بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ امید بھی کرتے ہیں کہ اب ریہیبلیٹیشن کا فیز ہو، ری بلڈنگ کا فیز ہو، انفراسٹرکچر دوبارہ بنے، اور دوبارہ سے فلسطین کا اختیار فلسطینی لوگوں کو ملے، اور کچھ امن آئے اس ریجن میں، کیونکہ دیکھیں غزہ میں جو انریسٹ ہے نا، اس کی وجہ سے مڈل ایسٹ اور یہ سارا خطہ جو ہے نا، اس میں انریسٹ تھا،
اور تمام ممالک کی وہاں پر یہ جو پروکسیز اور یہ سارے معاملات چل رہے تھے. ہر میں کہتی ہوں دل میں اتنی تکلیف تھی کہ یہ جینوسائیڈ رک کیوں نہیں رہا, اتنے بے بس کیوں ہیں, یہ کیوں چل رہا ہے ابھی تک, کوئی روک کیوں نہیں. الحمدللہ ابھی وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اور باقی یہ سیز فائر ہوا ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کو مطلب ہر روز جو ہے, ہر رات دن دھماکوں کی آوازیں, اتنے سارے جو شہید ہو رہے تھے, کیا ہو جائے, کب ان کے گھر پر جو بچا ہوا ہے اس پر بام گرا دیا جائے, مطلب کنٹینیوسلی ایوری ڈے ایوری نائٹ. الحمدللہ سوچیں جب وہ آوازیں بند ہو جائیں, وہ شور بند ہو جائے, وہ بم گرنا بند ہو جائیں, وہ بچے جو کہ اب آرام کی نیند سوئیں گے, جن کو اب وہ 2 میلز ملیں گے جس کے لیے وہ ترس رہے تھے. بالکل ایسی ہے. تو الحمدللہ میں کہتی ہوں بالکل ابھی ذمہ داری انٹرنیشنل کمیونٹی کی ہے اور اسٹیک ہولڈرز کی ہے جنہوں نے اس پر سائن کیا ہے کہ اب پوری طریقے سے اس معاہدے پر عمل درآمد ہو اور فلسطینیوں کا اختیار اس پر ہو مکمل طور پر.